کچھ دن قبل آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے میچ کے دوران ایک گرافکس منظر عام پر آیا جو سوشل میڈیا کی زینت بھی بنا اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوا۔ یہ گرافک بیسیکلی اسٹیٹس کی ایک لسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا جس کو بیسیکلی شیئر کیا گیا تھا آسٹریلین کیپٹن کمنس کی کیپٹنسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اور ان کے کیپٹنسی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، جو کہ اس لسٹ میں دوسرے نمبر پہ موجود تھی۔ لیکن اس لسٹ پہ جو پہلا نام تھا وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ زیر بحث بھی بنا اور لوگوں نے اس پہ کومنٹس بھی کیے کہ یہ بندہ اتنے ڈیکیڈ بعد کس طرح سے اتنا زیادہ ریلیونٹ ہے۔ تو یہ اسٹیٹ تھا موسٹ ٹیسٹ ونز ایز اے کیپٹن، اور اس میں پہلا نام تھا وہ عمران خان نیازی کا تھا۔ لوگ اس میں بہت زیادہ سرپرائز بھی تھے اور بہت زیادہ اس پہ بحث بھی کر رہے تھے، لیکن میں اس پہ بالکل بھی سرپرائز نہیں تھا۔ انفیکٹ میں عمران خان کو پاکستان کا گریٹسٹ ٹیسٹ کرکٹر مانتا ہوں اور میرے یہاں سے وہ پاکستان کے گریٹسٹ باؤلر بھی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان کو کیسے گریٹسٹ فاسٹ باؤلر کہا جا سکتا ہے جب جس ملک میں وسیم اکرم، وقار یونس بھی ٹیسٹ کرکٹ میں موجود ہو، وہاں کیسے عمران خان کو گریٹسٹ ٹیسٹ فاسٹ باؤلر کہا جا سکتا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ جو میں کلیمز کر رہا ہوں یہ کافی سیریس ہے، بٹ میرے پاس ان کلیمز کو سپورٹ کرنے کے لیے ایویڈنسز اور آرگیومنٹس موجود ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے باؤلرز ہیں جن نے 300 پلس وکٹس لی ہیں۔ ان 300 پلس وکٹس لینے والے فاسٹ باؤلرز میں صرف ایک ایسا باؤلر ہے جس کی ایوریج تمام کنٹریز کے اگینسٹ اور تمام کنٹریز میں 28.3 سے بلو ہے۔ اس آدمی کا نام وسیم اکرم نہیں ہے، اس آدمی کا نام وقار یونس نہیں ہے، اس آدمی کا نام عمران خان ہے۔ اس سے بھی زیادہ امپریسو بات یہ ہے کہ یہ ایسے واحد فاسٹ باؤلر ہیں جن کے پاس یہ اعزاز ہے کہ وہ 5 سے زیادہ مرتبہ 10 وکٹس ہار لے چکے ہیں، یعنی 5 سے زیادہ ایسے انسٹنسز ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے 10 وکٹس ہارز لی۔ ان کے عمران خان کے کیریئر کا ایوریج، ان کی کیریئر کا سٹرائک ریٹ، ان کی کیریئر کی اکانومی ریٹ، سب کچھ وسیم اکرم سے زیادہ بیٹر ہے۔ اب بات کرتے ہیں امپیکٹ۔ آپ نے تو یہ بہت سنا ہوگا کہ نیوزی لینڈ کے جو گریٹسٹ کرکٹر ایور ہیں آرگیوبلی رچرڈ ہیڈلی، ان کو بہت زیادہ کریڈٹ دیا جاتا ہے 80s میں فاسٹ باؤلنگ کیری کرنے کے لیے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ نیوزی لینڈ کو اگر ریلیونٹ کسی نے بنایا تو وہ رچرڈ ہیڈلی تھے، اور ان کے جو سپورٹ باؤلرز تھے وہ بہت ہی سپیریئر نہیں تھے اور ان کو بہت زیادہ ورک لوڈ مینیج کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم عمران خان کے سپورٹ باؤلرز کی بات کریں 80s کی دہائی میں، تو ان کے سپورٹ باؤلرز بھی ہیڈلی کے سپورٹ باؤلرز سے کچھ زیادہ سپیریئر نہیں تھے۔ انفیکٹ عمران خان کو اپنے کیریئر کے دوران 80s کی دہائی میں پر اننگ زیادہ اوور کرانا پڑتے تھے تاکہ زیادہ امپیکٹ دیا کیا جا سکے، اور انہیں بہت زیادہ ورک لوڈ اٹھانا پڑتا تھا۔ انفیکٹ یہ جو پر اننگ جو وہ اوور ڈالتے تھے، اس کی ریشو وسیم اکرم اور وقار یونس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے باوجود 80s کی دہائی میں اگر ہم باؤلنگ کی بات کریں تو انہوں نے 200 پلس وکٹس لی ایٹ این ایوریج اراؤنڈ بلو دین 20۔ کوئی بھی ایسا باؤلر نہیں تھا اس ٹائم پیریڈ کے دوران جس کی باؤلنگ ایوریج اس سے بہتر ہو، یعنی اس سے بیٹر ایوریج پہ کسی بھی باؤلر نے اتنی زیادہ وکٹس نہیں لی، اور بیٹنگز میں انہوں نے 2000 کے اراؤنڈ رن سکور کیے ایٹ این ایوریج اراؤنڈ 50، اور صرف 5 ایسے بیٹسمین تھے گواسکر، میاں دار، ظہیر عباس، لنگسکت اور ڈین جونز جنہوں نے اس سے بیٹر ایوریج پہ رن سکور کیے۔ انفیکٹ عمران خان اور وسیم اکرم اور وقار یونس کا جو کمپیریزن کیا جاتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں فاسٹ باؤلنگ کا لحاظ سے، میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے وسیم اکرم اور وقار یونس میں جو انہیں وداؤٹ اینی آرگیومنٹ عمران خان سے بیٹر فاسٹ باؤلر بناتی ہو۔ ہاں، ان کے پاس ایک چیز ضرور ہے کہ وہ بہت لمبے عرصے تک کرکٹ کھیلے ہیں، لانگیوٹی ہے، وکٹس ان کی زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم اسی کرائٹیریا کو گریٹنس کا کرائٹیریا مان لیں، یعنی ہم کہیں کہ جس باؤلر کی وکٹ زیادہ ہے، جو باؤلر ایک لمبے عرصے تک کھیلا ہے، وہ دوسرے باؤلر سے زیادہ گریٹسٹ ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں جمی اینڈرسن کو گرین نیگرا سے زیادہ ریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وکٹس تو ان کی بھی زیادہ ہے، ایک لمبے عرصے تک تو وہ بھی میگرا سے زیادہ کھیلے۔ یہ تھوڑا سا انفیئر ہے کہ عمران خان کی لیگیسی کو لمٹ کیا جاتا ہے صرف 92 کے ورلڈ کپ کو لے کر، جبکہ عمران خان کی اصل لیگیسی ٹیسٹ کرکٹ تھی۔ دیکھیے، جو ورلڈ کپ 92 تھا وہ پاکستان کا ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی واحد ورلڈ کپ کی ٹرافی ہے۔
اس کے علاوہ پاکستان نے کبھی ورلڈ کپ نہیں اٹھایا ون ڈے انٹرنیشنل میں، تو ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑی اچیومنٹ تو ہے، اور عمران خان کو جتنا بھی رسپیکٹ دی جائے گی ایبسولوٹلی ڈیزروز دیٹ. مگر میرے خیال سے یہ صرف آئسنگ آن تک ایک تھا. ان کی اصل لیگیسی ٹیسٹ کرکٹ تھی، جہاں پہ وہ سب سے فینومینل اور انپیرالائڈ تھے. ان کی جو پیک تھی، پیک عمران تھے، وہ انبلیویبل تھے. ان کی جیسی پیک کسی کی بھی نہیں تھی. جو آل راؤنڈر کا ٹرائیو تھا 80s کی دہائی میں، اس میں ایئن بوتھم تھے، رچرڈ ہیڈلی تھے اور کپل دیو تھے، اسی طرح سے عمران خان تھے. اس میں عمران خان آرگیوبلی موسٹ کنسسٹنٹ بھی تھے، موسٹ بیلنسڈ بھی تھے اور زیادہ پاپولر بھی تھے. اس کی ایک ایگزامپل ہم ان کا کپل دیو کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں. عمران خان اور کپل دیو ایک دوسرے کے ساتھ ہیڈ ٹو ہیڈ 23 بار کولائڈ ہوئے ٹیسٹ میچز میں، اور اس دوران کپل دیو کے رنس تھے وہ 930 تھے، اور اب ان کی ایوریج جو تھی بیٹنگ کی وہ 30 کہہ رہا ہوں کی، جبکہ عمران خان کی بیٹنگ ایوریج 50 پلس تھی اور ان کی جو رنس تھے وہ 1000 کہہ رہا تھی. اسی طرح کا باؤلنگ میں بھی عمران خان کی ایوریج اور ان کی جو وکٹس تھی کپل دیو سے ان میچز میں، ان انسٹنسز میں زیادہ تھی. تو عمران خان آرگیوبلی ان تمام جو آل راؤنڈر کی ایک لیگ تھی اس میں سب سے زیادہ سپیریئر تھے اس دور میں. انفیکٹ ان کی جو لاسٹ 10 ایئرس کی تھی اس میں بھی ان کی ایوریج جو تھی بیٹنگ کی وہ بہت شاندار تھی، اور ان کی بالنگ کی ایوریج بھی بہت زبردست تھی. ان کی جو بیٹنگ ایوریج تھی وہ 37 تھی، اور ان کی جو بالنگ ایوریج تھی وہ بلو 22 تھی. تو ون آف دا گریٹسٹ کرکٹر آل راؤنڈر آف آل ٹائم ڈیفینیٹلی. جو عمران خان کی پیک تھی اس کے بارے میں جتنی بات کی جائے، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. 82 میں ان کی پیک سٹارٹ ہوئی، تو 82 میں 9 ٹیسٹس میں 13 کی ایوریج سے 62 وکٹس لے لی. ایز اے کیپٹن جو پہلا اور کی سال تھا اس میں انہوں نے 13 ایوریج کے ساتھ 88 وکٹس لے. اور کس طرح کی وکٹس لی کہ اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان میں آئی 6 میچز کی ٹیسٹ سیریز تھی. پاکستان نے 3-0 سے انڈیا کو شکست دی. عمران خان کیپٹن تھی. کہ ایک میچ تھا جو کرسمس ڈے پہ تھا، جہاں پہ عمران خان پہلے فاسٹ باؤلر بنے جنہیں 200 پلس وکٹس لی اس میچ کے دوران، اور اس میچ میں ان نے 8 وکٹس لی. اسی طرح ان نے اسی میچ کو فالو اپ کیا فیصل آباد میں، جہاں پہ انہوں نے 117 رنس اسکور کیے بینڈ کے ساتھ، اور باؤلنگ نے دونوں اننگز میں 5 وکٹس ہال لی، جو کہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو صرف 3 کرکٹرز کے پاس ہے، ایلن ڈیوڈسن، سڈنی بیرنس اور ایئن بوتھم. آپ کو یہ کتنا امپریسو لگا، لیکن اس سے زیادہ امپریسو بات یہ تھی کہ وہ اس میچ کے دوران انجری بھی کیری کر رہے تھے، اور یہ انجری ان کو 2 سال انٹرنیشنل کرکٹ سے دور کر دی تھی. پھر جب وہ واپس آتے ہیں 85 میں تو اوبویسلی ان کو تھوڑا ٹائم لگتا گروو میں آنے سے. انڈیا کو انڈیا میں شکست دی اس کے بعد، اور پھر انگلینڈ کو انگلینڈ میں شکست دی. عمران کو یہ بھی کریڈٹ دیا جاتا تھا کہ وہ 80s کی دہائی میں جو ویسٹ انڈیز تھی اس کے اگینسٹ انہوں نے میچز ڈرا کیا، جو ڈیفینیٹلی اس دور میں بہت بڑی اچیومنٹ ہوا کرتی تھی. عمران خان فاسٹ باؤلنگ میں ہمیشہ سے جیز تھی. جو ان کی کوالٹیز تھی، جو ان کا کرافٹ تھا، وہ اپنی مثال آپ تھا. ریورس سوئنگ میں وہ شاندار تھے، کنونشنل سوئنگ میں وہ شاندار تھے. اس کے علاوہ ہائی بیس تھی، ان کا رن اپ شاندار تھا. مارٹن کو نے کہا ہے کہ وہ عمران خان پاکستان کے دنیا کے ورلڈ وائڈ گریٹسٹ آل راؤنڈر ہیں آفٹر گیری سوبرس. اسی طرح وسیم اکرم نے کہا کہ جو فاسٹ باؤلنگ کا کرافٹ عمران خان سکھاتے تھے انہیں، جس کی وجہ سے وہ شاندار رہی. ان کے میچ کی انٹلیکٹ تھی وہ بہت شاندار تھی. تو عمران خان از ڈیفینیٹلی پاکستان گریٹسٹ ایور کرکٹر. بہت امیزنگ کرکٹر آئیں گے بھی اور شاید آئے بھی ہیں. بہت کرکٹرز ایسے بھی آئیں گے جو ان سے زیادہ وکٹس لی ہیں، اور بہت ایسے بھی آئیں گے جو ان سے زیادہ وکٹس لیں گے، ان سے زیادہ ایوریج پہ رنس کریں گے. لیکن میرے خیال سے پاکستان کا گریٹسٹ ایور کرکٹر کو ہمیشہ سے عمران خان ہی ہوں گے. اور لبرل ہو یا کنزرویٹیو، اسٹیبلشمنٹ لور ہو یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو، ایون پاکستانی ہو یا انڈین ہو، سب کا یہ ایک بات پہ ہمیشہ سے اتفاق رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی گریٹسٹ کرکٹر ایور. تھینک یو سو مچ.